خدا نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان سب نعمتوں میں دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہماری عقل اور ہماری سمجھ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو پراپرلی یوز نہیں کر پاتے۔ ہم خود سے بات نہیں کرتے، خود سے سوال نہیں کرتے، اپنے آپ کو، اپنے ایکشنز کو، اپنی باتوں کو اینالائز نہیں کرتے، ان کی ڈیپ روٹڈ ریزنز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس سے ویسے تو بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، اپنے بیہیویئرز کو افیکٹولی کریکٹ نہیں کر پاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ٹاکسک ریلیشن شپس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، ہم بہت سارے ڈیسیژنز اپنی ضرورت کے مطابق نہیں لیتے، بلکہ یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اب جو کہ ہماری اپنے بارے میں کوئی خاص اوپینین نہیں ہے، تو اس لیے ہم دوسروں کی اوپینینز پہ ریلائی کرتے ہیں، دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کو ہمارے کام دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے، اسی سے ہم اپنی ساری فیلنگز اور اپنی ساری اٹیچمنٹس جوڑ لیتے ہیں، انہی کو دیکھ کر ہم اپنی ساری فیلنگز ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہ ہمیں الٹیمیٹلی پرابلمز کی طرف لے جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے فیصلے لینا یا ہمارا کورس آف ایکشن سیٹ کرنا یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہم یہ ساری ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالنے لگتے ہیں تو ہم دوسروں پہ بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہماری پرواہ نہیں کرتے، جن کو ہماری زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان لوگوں کے لیے تو شاید یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں اور ہمارے اچھے دوست ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی ہمارے ہیلدی ریلیشن شپس ٹاکسک ریلیشن شپس میں بدل جاتے ہیں۔ تو یہ سیلف ریفلیکشن کا چھوٹا سا عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت سارے دوست کھو بیٹھتے ہیں اور بہت سارے رشتے برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم خود سے سوال نہیں کرتے اور خود سے جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے اور دوسروں کی اوپینینز کی بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم اکثر دوسروں کی اوپینینز کو جج بھی کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے لیے ہمارے فلاز کو ڈائجسٹ کرنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب اکثر جب ہمیں ان کی بات اچھی نہیں لگتی تو ہمیں وہ انسان بھی برے لگنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سچ ہی بول رہے ہوں، لیکن وہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ رشتہ بھی ہمیں چبھنے لگتا ہے۔ اور اگین یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے خود کو اینالائز کرنا چھوڑ دیا، اپنے پیٹرنز کو آبزرو نہیں کیا اور دوسروں کی اوپینینز پہ چلتے رہے۔ ہم اس طرح سے زندگی میں بہت سارے غیر ضروری فیصلے لیتے ہیں جو ہمارے اوپر بھی بوجھ بننے لگتے ہیں۔ وہ کیا پرانی سی لائن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، اتنی ہمیں لوگوں کی نظروں کی اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہوتی ہے، اتنا ہی ہم ان سے بادر ہوتے ہیں اور اتنا ہی ہمارے فیصلے ان چیزوں سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے رشتے ایسی جگہ جا پہنچتے ہیں جہاں پہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ تو بہت سادہ سا عمل ہے کہ کبھی اکیلے بیٹھیں اور خود سے پوچھیں کہ میں اپنی لائف میں ایسا کیا کر رہا ہوں جو میرے گولز کے ساتھ الائن نہیں کرتا، میں زندگی میں ایسی کیا بیوقوفی کر رہا ہوں جو مجھے چھوڑ دینی چاہیے، میرا کون سا عمل ہے جو میں بار بار دہراتا ہوں لیکن وہ میرے حق میں ٹھیک نہیں ہے، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو انچاہے میں کرتا جاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف سوال نہیں اٹھانے، ہم نے ٹٹولنا ہے اور اس کے جواب ڈھونڈنا ہے، ہم نے اپنے پیٹرنز کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے جب خود سے سوال کرنا ہے تو اس کو خود سے جسٹیفائی نہیں کر دینا، اپنے سامنے معصوم بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ سیلف پیٹی از دا ورسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو ٹو یور سیلف۔ خود کو بیچارہ کہہ کر خود پہ ترس کھانے والے لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پاتے، کبھی بھی گرو نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو ہر سچویشن میں وکٹم کارڈ کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ عادت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اکیلے میں اپنے سامنے بھی وکٹم کارڈز کھیلتے ہیں۔ تو جب خدا نے ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اینالائز کر سکتے ہیں، سیلف ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم آخر اس نعمت کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اس نعمت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اپنی زندگی کو بہتر کیوں نہیں بناتے؟ دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔